ابھی ہم اپنے سلیکشن ٹولز کا جو گروپ ہے ہمارا گروپ نمبر 1 اس کو ہم دیکھیں گے. اس میں ہم سب سے پہلے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو اس گروپ کے اندر ٹول ہے وہ موو ٹول ہے جس کی شارٹ کٹ کی وی ہے. کسی بھی ٹول کے اوپر جا کے آپ تھوڑی دیر کے لیے اگر رکتے ہیں تو اس کا نام اور اس کی شارٹ کٹ کی ہمیں وہاں لکھی ہوئی نظر آ جاتی ہے. یہ دیکھیں کہ میجک بار ٹول کا W شارٹ کٹ ہے, لیسو ٹول کی L شارٹ کٹ ہے, ریکٹینگل مارکی ٹول جو ہے اس کی M شارٹ کٹ ہے. تو ان ٹولز کے لحاظ سے ہمارے سامنے شارٹ کٹ جو ہے وہ اپیئر ہو جاتی ہے. یہ وہ ٹولز ہیں کہ جو امیج کے کسی حصے کو سلیکٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ابھی کسی بھی امیج کے حصے پہ اگر ہم نے کوئی کام کرنا ہے تو اس کو سب سے پہلے سلیکٹ کیا جاتا ہے. تو پہلے میں اس امیج کو اس کے ایکچوئل پکسلز کے اوپر لا کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ مسجد کا وہ مینار جو ہمیں نظر آ رہا تھا وہ یہاں سے ہم نے قریب کر لیا ہے. تو ہم یہاں اپنے سلیکشن ٹول کو اس ایریا کے اوپر سمجھیں گے کہ کس طریقے سے سلیکشن ٹولز جو ہیں وہ کام کرتے ہیں. یہ موو ٹول ہے, یہ کسی بھی ایریا کو موو کرنے کے لیے جو ہم نے سلیکٹ کیا ہوا ہو استعمال ہوتا ہے. تو ابھی اس وقت کیونکہ ہماری ایک ہی لیئر ہے اس پہ ہم کام کر رہے ہیں تو اس لیے ہمیں ابھی اس وقت اس کو صرف یہ سمجھنا ہے کہ یہ کسی بھی ایریا کو ہم سلیکٹ کیا ہوتا ہے اس کو ہم موو کراتے ہیں اس ٹول کے ذریعے سے. ابھی کیونکہ میں نے کوئی ایریا سلیکٹ نہیں کیا اس لیے ابھی یہ اس وقت اپلائی نہیں ہوگا. ابھی میں اپنے جو ریکٹینگل مارکی ٹول ہے اس کے ذریعے سے اپنے کام کو سلیکشن ٹولز کو سمجھنا شروع کرتا ہوں. ریکٹینگل مارکی ٹول, ایک چیز آپ کو پہلے جو شاید ہم نے نہیں بتائی, ہر ٹول کے اندر آپ کو ایک چھوٹا سا ایک نشان نظر آ رہا ہے ٹول کے ساتھ, چھوٹا سا ایک بلیک کلر کا ایک ٹرائنگل سا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ٹول کے اندر کچھ سب ٹولز بھی موجود ہیں. اسی ٹول کے آپشن کے اندر مزید بھی کچھ اس سے ملتے جلتے ٹولز اویلیبل ہیں. جیسے لیسو ٹول کو میں نے کلک کر کے رکھا تو آپ دیکھیں کہ 3 قسم کے لیسو یہاں میرے سامنے آ گئے, لیسو ٹول, پالیگونل لیسو ٹول اور میگنیٹک لیسو ٹول. تینوں کی شارٹ کٹ L ہی ہے. جو بھی ہم سلیکٹ کرنا چاہیں ہم یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح برش کو جب میں نے سلیکٹ کیا اور ماؤس سے اس کو پریس کر کے رکھا تو پینسل ٹول میرے سامنے آ گیا. اسی طرح میں اگر یہ جو میری پینٹ بکٹ ٹول تھا اس کے اندر دیکھا تو میرے پاس گریڈینٹ ٹول بھی اویلیبل ہے. تو یہ مزید ٹولز بھی اس کے اندر ہیں اور انہی سے ریلیٹڈ آپشنز بھی ہمارے آپشن بار کے اوپر اپیئر ہوتی ہیں. ابھی ہم نے ان ٹولز کو استعمال کرنا ہے تو ہمیں آہستہ آہستہ یہ ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی کہ کس طریقے سے ان کو سمجھنا ہے. ابھی ہم اپنے سلیکشن ٹولز کا جو گروپ ہے اس کو ہم اس ویڈیو کے اندر سمجھ رہے ہیں. اب دیکھیں کہ میجک بار ٹول کے ذریعے سے اگر میں کسی ایریا کو سلیکٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں صرف اس پہ ایک دفعہ کلک کرتا ہوں تو آپ نے دیکھا کہ یہ سارے اس مینار کے اوپر یہ سلیکشن آپ کو نظر آ رہی ہے. اب اس سلیکٹڈ ایریا کو میں ڈیلیٹ بھی کر سکتا ہوں, اس کا کلر بھی چینج کر سکتا ہوں, اس کی کاپی بھی بنا سکتا ہوں, اس کو کسی بھی قسم کی ماڈیفیکیشن اس کے اندر میں کر سکتا ہوں کیونکہ میجک بار ٹول کے صرف ایک کلک کے ذریعے سے میں نے اس سارے ایریا کو سلیکٹ کر لیا ہے کہ جس کو میں استعمال کرنا چاہتا تھا. سلیکشن کو ختم کرنے کے لیے کنٹرول D کی شارٹ کٹ ہے, کنٹرول D, یہ آپ نوٹ کر لیں. کنٹرول D کی شارٹ کٹ ہے. سلیکشن ٹول کسی کو اپلائی کرتے ہیں تو سلیکشن کو ختم کرنے کے لیے کنٹرول D کی شارٹ کٹ ہے. میجک بار ٹول کے ذریعے سے میں جس بھی ایریا پہ کلک کرتا ہوں اس سے ملتے جلتے جتنے بھی پکسل اس ایریا کے اندر ہوتے ہیں وہ سارے سلیکٹ ہو جاتے ہیں. کنٹرول D سے میں نے سلیکشن ختم کی. ٹالرنس اس کی جو ہے اگر 32 ہے میں اس کو کم کر کے یہاں 15 کر دیتا ہوں. اب آپ دیکھیں گے کہ اب میں جس ایریا پہ کلک کروں گا اس سے متعلق سلیکشن ذرا مختلف ہو گئی. ابھی میں اس کی ٹالرنس کو تھوڑا اور کم کر دیتا ہوں. کنٹرول D کے ذریعے سے سلیکشن ختم کی. آپ دیکھیں کہ اس سے ملتے جلتے پکسل جو اس کو یہاں نظر آئے سارے اس نے وہ سلیکٹ کیے ہیں. بلیک میں کیا تو obviously بلیک سارا ایریا سلیکٹ ہو جائے گا. گرے میں کر رہا ہوں تھوڑا سا تو یہ گرے کا ایریا سلیکٹ کر رہا ہے. تو جو اس کی ٹالرنس ہم یہاں رکھیں گے اس کے مطابق یہ اس ایریا کو سلیکٹ کرے گا. ٹالرنس اگر ہم بڑھا دیں 55 ولفرز میں نے کر دی تو اب جب میں کلک کروں گا تو بہت زیادہ ایریا اس نے کور کیا, آلموسٹ سارا امیج ہی اس نے سلیکٹ کر لیا ہے. کنٹرول D کے ذریعے سے سلیکشن ختم کریں گے. Z کے ذریعے سے زوم ٹول, ہم نے تھوڑا سا زوم آؤٹ کر لیا امیج کو تاکہ ہم اس کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں. یہ ہمارا میجک بار ٹول تھا. پہلے ہم نے یہ ریکٹینگل مارکی ٹول دیکھنا تھا. اس کے اندر ہمارے پاس مختلف قسم کے شیپس ہیں. الیپٹیکل ہم سلیکشن لے سکتے ہیں, رو میں لے سکتے ہیں, کالم میں لے سکتے ہیں, لیکن یہاں ریکٹینگل ہی عموماً یوز ہوتا ہے کیونکہ باقی ہمارے پاس آپشن دوسرے ٹولز کے ذریعے سے ہم اس کو کور کر لیتے ہیں. اب دیکھیں کہ میں نے کسی ایک خاص ایریا کی سلیکشن اگر لینی ہے تو میں اس کے ذریعے سے لے سکتا ہوں. ابھی اس سے متعلق جو آپشنز اوپر آ رہی ہیں ہمارے آپشن بار کے اندر, آپ دیکھیں کہ ان سارے ٹولز سے متعلق آپشنز ایک جیسی ہیں,
سوائے یہ سلائس ٹول کے، اور جو ہمارا کراپ ٹول ہے، سلائس ٹول ہم نے اس میں نہیں کور کرنا کیونکہ ہم کسی ویب کے سافٹ ویئر کو ہم اس کورس کے اندر کور نہیں کریں گے. سلائس ٹول جو ہے وہ ویب پہ امیج کو لے جانے کے لیے، اس کی سلائسنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کسی ویب کے سافٹ ویئر کو بھی استعمال کر رہے ہوں، اس لیے ابھی ہم اس ٹول کو یہاں کور نہیں کریں گے اس گروپ کے اندر. باقی جو ہمارے 5 ٹول ہیں اس کو ہم نے دیکھنا ہے. موو ٹول موو کرنے کے لیے ہمارا یہ جو ہے ریکٹینگل مارکی ٹول تھا، ایم جس کی شارٹ کٹ تھی، وہ ریکٹینگل سلیکشن لینے کے لیے، یا اگر میں گول دائرے کی شکل میں الیپٹیکل سلیکشن لینا چاہتا ہوں، کنٹرول ڈی کے ذریعے سے میں نے سلیکشن ختم کی، الیپٹیکل ٹول میں نے یہاں سے سلیکٹ کیا، تو اب دیکھیں کہ میں ایک گول دائرے کی شکل میں یہاں سے سلیکشن لے سکتا ہوں. شفٹ کے ساتھ اگر میں اس کو کروں گا تو یہ بالکل گول دائرے کی شکل میں آئے گا. اگر ویسے شفٹ کے بغیر کرتا ہوں تو کسی بھی اوول شیپ کے اندر میں اس کو سلیکشن اس ایریا کے لے سکتا ہوں. بالفرض میں نے اتنے ایریا کی سلیکشن یہاں سے لے لی. تو اب جو یہ سلیکٹڈ ایریا ہے اس پہ میں اپنے باقی ٹولز کو، باقی آپشنز کو اپلائی کر سکتا ہوں. اس کو ہم آگے جا کے دیکھیں گے، تو اس لیے ابھی ہم صرف سلیکشن کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے سلیکشن کس طریقے سے امیج کی لینی ہے. کنٹرول ڈی کے ذریعے سے میں نے سلیکشن ختم کر دی. میجک وارڈ اس سے متعلق سارے کلرز کو، ایک پکسل سے متعلق سارے کلرز کو سلیکٹ کر لیتا ہے ایک ساتھ. ہمارا ریکٹینگل یا الیپٹیکل جو مارکی ہے وہ کسی شیپ کے اندر سلیکشن لیتا ہے، جیسے ہم نے لے کے دیکھا، یہ شفٹ کے ساتھ لیں گے تو بالکل ایک برابر شکل میں ہمارے سامنے وہ شیپ آئے گی بنی ہوئی. کنٹرول ڈی کے ذریعے سے میں نے سلیکشن کو ختم کیا. میجک وارڈ یہ ہمارا لیسو ٹول ہے. لیسو کے اندر ہمارے پاس 3 قسم کے لیسوز موجود ہیں، ان تینوں کو ہم دیکھ لیتے ہیں. ایک نارمل لیسو ہے، اس سے کیا مراد ہے کہ ہم ماؤس کے لیفٹ بٹن کو پریس کر کے موو کرتے جاتے ہیں تو یہ سلیکشن لے رہا ہے. جس جگہ بھی میں اس ماؤس کے بٹن کو چھوڑوں گا یا آخری کنارے پہ آ جاؤں گا تو یہ اس ایریا کی سلیکشن لے لے گا. کنٹرول ڈی کے ذریعے سے ختم کی. لیکن اس کا نقصان کیا ہے کہ اگر آپ کا ہاتھ کہیں ہل گیا تو آپ اس چیز کو دوبارہ سے صحیح نہیں کر سکیں گے، اس لیے ہم اس کو کم سے کم استعمال کرتے ہیں. اور دوسرا نقصان اس کا یہ ہے کہ ہم جب جس جگہ بھی ماؤس کے بٹن کو چھوڑتے ہیں تو یہ اسٹریٹ اوے ایک اینگل میں اسٹارٹنگ پوائنٹ کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور سلیکشن لے لیتا ہے. بہت کم استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ کہ اس کے بارے میں ہمیں جاننا ضروری ہے. میگنیٹک لیسو جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں، پھر ہم پولیگونل کو دیکھیں گے. میگنیٹک جو ہے وہ کسی بھی کلر کے اس لحاظ سے وہ خود بخود جو ہے سلیکشن لیتا ہے. جیسے میں نے ادھر ایک جگہ کلک کیا، اب میں آگے موو کر رہا ہوں بغیر کوئی بٹن پریس کیے تو یہ خود بخود اس کے کناروں سے سلیکشن لیتا جا رہا ہے اور یہ آگے چل رہا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ بلیک کلر کے کارنر پہ میں سلیکشن لے رہا ہوں. کسی جگہ بھی جا کے میں اگر ڈبل کلک کروں گا، آپ دیکھیں کہ خود اندازے سے یہ چلتا جا رہا ہے اس کے کناروں پہ. کسی کا ڈبل کلک کیا تو آپ دیکھیں کہ یہ اس نے سلیکشن لی ہے کنارے کنارے کنارے. پھر جہاں میں نے ڈبل کلک کیا وہاں سے اسٹریٹ اس نے اسٹارٹنگ پوائنٹ پہ ایک اینگل میں سلیکشن لے لی. یہ صرف اس جگہ کہ جہاں 2 کلرز الگ سے ہوں اور جلدی سے آپ نے سلیکشن لے لی وہاں استعمال ہوتا ہے. لیکن سب سے زیادہ جو پولیگونل لیسو ہے وہ یوز ہوتا ہے. کنٹرول ڈی سے ہم پچھلی سلیکشن ختم کر دیتے ہیں کیونکہ یہ اس سے سلیکشن لینے میں ٹائم لگتا ہے، لیکن یہ بہت ہی جو سینسٹیو سیٹ سلیکشنز ہیں، بہت ہی صفائی کے ساتھ سلیکشن لینی ہو جہاں بہت ہی احتیاط کے ساتھ، ان کو یہ یہاں سلیکٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کو مزید زوم کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں. پولیگونل لیسو آپ دیکھیں کہ یہ چاند کے کنارے پہ میں نے کلک کیا، پھر آگے ابھی کیونکہ ایک ہی کلر ہے، 2 کلرز ہیں یہاں، بلیک کلر کلیئر ہے اس لیے ہم میگنیٹک سے بھی لیتے ہیں اگر تو ہمیں یہاں کلیئر سلیکشن آتی. اسکیپ سے میں نے اس کو ختم کیا ہے کیونکہ اس وقت یہاں اتنا کلیئر نہیں آئے گا، آپ کو یہ چیز سمجھنا. اسکیپ سے ختم کر کے اس کو میں زوم ٹول کے ذریعے سے زوم آؤٹ ہو جاتا ہوں. ابھی ہم نے اپنی اس مووی کے اندر اپنے سلیکشن ٹولز کو ہم دیکھ رہے ہیں. تھوڑا سا زوم آؤٹ کر لوں گا اس امیج کو تاکہ ہم اپنے کراپ ٹول کو سمجھ سکیں. کراپ ٹول اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ اگر آپ نے امیج کو کراپ کرنا ہے، یعنی اس کے اندر سے غیر ضروری چیزوں کو ختم کرنا ہے. بالفرض میں چاہتا ہوں کہ یہ سارا امیج ختم ہو جائے، صرف یہ مینار کا امیج ہے میرے پاس رہ جائے، تو میں کراپ ٹول سے اس مینار کے ایریا کو سلیکٹ کروں گا اور آپ دیکھیں کہ جیسے ہی میں ماؤس کے بٹن کو ریلیز کرتا ہوں تو باقی سارا ایریا گرے ہو جاتا ہے. اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد یہ کہ آپ اپنی سلیکشن کو سیٹ کر لیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ کو اس سلیکشن ٹھیک لگ رہی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ اس کو ایڈجسٹ کر لیں اور ایڈجسٹ کر کے جیسے ہی میں انٹر کروں گا تو یہ باقی سارا امیج ختم ہو جائے گا، صرف یہ مینار کا ایریا میرے پاس رہ جائے گا. اس کو میں اگر کہیں استعمال کرنا چاہتا ہوں تو میں اس کو استعمال کر سکتا ہوں. کنٹرول زیڈ کے ذریعے سے میں اس کو دوبارہ سے اپنی اصل شکل میں آ جاتا ہوں. تو یہ ہمارے سلیکشن ٹولز ہیں، اس کی ہم پریکٹس کریں گے. کوئی کنفیوژن ہوگا تو آپ فون کر کے پوچھ لیں گے.
ہماری مزید آپشن اس سے اوپر ہیں، وہ بھی ہم آگے جا کے انشاءاللہ کور کریں گے کہ ہر ٹول سے متعلق کیا آپشنز آتی ہیں. صرف یہاں ایک چیز آپ کو بتا دوں، اہم جو ایک چیز رہ گئی ہے اس کے اندر، ہم نے جیسے سلیکشن لی اس ایریا کی، تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا آپشن بار کے اوپر نیو سلیکشن کی آپشن سلیکٹ ہوئی ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ کوئی نئی سلیکشن، ابھی میں ایک اور سلیکشن لوں گا تو پچھلی سلیکشن ختم ہو جائے گی. اگر میں مزید، جیسے میں نے یہاں سلیکشن لیا، میں چاہتا ہوں کہ میں یہاں بھی سلیکشن لوں اور وہ اس کے ساتھ ایڈ ہو جائے، تو یہ آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس دوسری جو آپشن ہے وہ ایڈ ٹو سلیکشن ہے، یعنی اس سلیکشن کے ساتھ ایڈ کرنی ہے سلیکشن کو. تو ہم یہاں سے چلیں، ابھی کیونکہ میں نے کلک نہیں کیا تھا اس لیے وہ نہیں آیا، اس کو پہلے ختم کر لیتے ہیں. ایڈ ٹو سلیکشن میں کریں گے، پہلے ہم نے یہاں سلیکشن لی، مزید سلیکشن ایڈ کرنی ہے، تو ہم یہاں سے دیکھیں تو یہ دونوں سلیکشن آپس میں ایڈ ہو گئی اور اس شکل میں یہاں سے سلیکشن اس نے لے لی. اب اس کے بعد ہے، اگر ہم نے اس سلیکشن سے کسی ایریا کو سبٹریکٹ کرنا ہے یعنی نکالنا ہے، تو ہم اس کو یہاں سے کلک کرتے ہیں. تو اس سلیکشن میں سے کوئی ایریا اگر ہم نے ختم کرنا ہے تو ہم اس کو سلیکٹ کریں گے، تو وہ ایریا اس سلیکشن کے اندر سے ختم ہو جائے گا، باقی ایریا ہمارے پاس سلیکٹڈ رہ جائے گا. اور یہ دو سلیکشنز کے بیچ میں جو ایریا ہوتا ہے اس کو اگر ہم نے لینا ہے، باقی سب کو ختم کرنا ہے، تو آپ دیکھیں کہ جہاں ان دونوں کا کمبینیشن تھا وہ ایریا رہ جائے گا، باقی سارا سلیکشن کا ختم ہو جائے گا. تو اس کی تفصیل مزید آگے بھی انشاءاللہ ہماری پریکٹیکل کے اندر کور ہوگی. ہمارا جو سلیکشن ٹولز تھے ہم نے یہاں وہ اس مووی کے اندر کور کیے ہیں. اب ہم نے آگے پینٹنگ اینڈ ڈرائنگ ٹولز اور ری ٹچنگ ٹولز، جو ہمارے دو آپشنز ہیں آگے سیکنڈ گروپ کے، وہ ہم اگلی مووی